ملک شام میں ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا، شیخ مجھے کوئی ایسا ورد یا عمل بتائیں کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے۔ بزرگ نے کہا، آج رات کا کھانا میرے گھر میں آ کر کھانا، انشاءاللہ تمہیں ایسا نسخہ دوں گا جس سے تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے گا۔ رات کے وقت شیخ صاحب نے کھانے کا اہتمام کیا اور وہ شخص حاضر ہوا۔ کھانا لایا جاتا ہے، کھانا شروع ہوتا ہے۔ کھانا کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ مرچ کو ڈال دیا جاتا ہے، نمک بھی وافق مقدار میں ڈال دیا جاتا ہے، اور دسترخوان پر پانی بھی نہیں رکھا جاتا۔ مہمان شخص شیخ کے ادب و احترام میں پانی بھی طلب نہیں کر پاتا۔ کھانا ختم کرنے کے بعد اس شخص نے شیخ صاحب سے کہا، شیخ صاحب آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ میں تمہیں ورد یا عمل دوں گا جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ اب وہ نسخہ عطا فرما دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ شیخ صاحب نے کہا، آج گھر جاؤ اور جاتے ہی سو جانا اور پانی نہ پینا، یہی تمہارا عمل ہے۔ وہ شخص گھر جاتا ہے اور بغیر پانی پیے سو جاتا ہے۔ صبح اٹھ کر فجر کی نماز شیخ صاحب کے پیچھے ادا کرتا ہے۔ نماز کے بعد شیخ صاحب نے پوچھا، بتاؤ خواب میں کیا دیکھا؟ اس نے کہا، میں نے خواب میں کنویں دیکھے، دریا دیکھے، سمندر دیکھے، جس طرف آنکھ اٹھائی پانی ہی پانی دیکھا۔ شیخ صاحب نے کہا، بس یہی تیرا ورد ہے، یہی تیرا عمل ہے۔ تیرے دل میں پانی کی پیاس تھی، پانی کی تڑپ تھی، پانی کی سچی چاہت تھی۔ تو حقیقت میں پانی کا طالب تھا، تو چاہتا تھا تجھے پانی مل جائے۔ رات کو اسی پانی کی آرزو لے کر تیری آنکھیں بند ہوئی تھیں۔ اب سوچ، اگر پانی تیری سچی پیاس بجھانے کے لیے تیرے خواب میں آ کر تجھے دیدار کروا سکتا ہے تو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری تڑپ، تیری تمنا اور تیری آرزو دیکھ کر تجھے دیدار سے مشرف کیوں نہیں کریں گے؟ تو سچی تڑپ پیدا تو کر، تو آرزو پیدا تو کر، تو سچی چاہت پیدا تو کر، تیرے اندر خواہش پیدا تو ہو، تیرے اندر حقیقی تمنائیں مچلے تو صحیح۔ تو کبھی دل کی دنیا کو پاک کر کے تو دیکھ، دل کی دنیا کو صاف کر کے تو دیکھ۔ ادھر تیری آنکھیں بند ہوں گی اور ادھر کونین کے والی پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین و جمیل مکھڑا تمہارے سامنے ہوگا۔